غزوہ ہند جو ہے آیا یہ ہو چکا ہوگا آنے والا ہے، اس حوالے سے حدیث کیا کہتی ہے؟ مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ 3 قسم کی رائے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا اور سن 44 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اور اس کے بعد محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی رحمہ اللہ ان حضرات نے جو ہندوستان کے اوپر چڑھائی کی تھی، تو احادیث کے اندر جس غزوہ ہند کا ذکر ہے وہ والا ہے۔ دوسری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے اس کے اندر ایک جو ابتدائی دور کے اندر میں نے عرض کیا حضرت امیر معاویہ کا دور، ایک رائے وہ ہے۔ دوسری رائے یہ تھی محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی والی، یہ دوسری رائے۔ تیسری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ غزوہ ہند کے متعلق ایک رائے جس کو میں مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے 1965 کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس موقع پر ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا الجہاد۔ اس کتاب کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی رائے دی اور انہوں نے فرمایا کہ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر غزوہ ہند کا ذکر ہے، لیکن اس میں وقت کی تعین نہیں ہے کہ کس وقت ہوگا، کون کرے گا، کس علاقے کے اندر ہوگا اور اس میں کون کون شامل ہوگا، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے غزوہ ہند والی حدیثیں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک حدیث غزوہ ہند کی مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یکون فی ھذہ الامہ بعث الی السند والہند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف جو ہے نا جی بھیجا جائے گا فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، اگر میں اس وقت ہوں تو میں اس کے اندر جو ہے نا جی یعنی شہادت کو پسند کروں گا، وَإِنَا، تو میں اس کے اندر اس وقت حاضر ہوں گا، وَإِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ فَقَدْ أَعْتَقِي مِنَ النَّارِ۔ فرمایا اگر میں اس کے اندر شہید ہو جاؤں یا اگر میں واپس زندہ لوٹوں غازی بن کر، تو اس وقت میں ایسا ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر مسند احمد اور نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حضور فرماتے ہیں میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی جہاد ہو چکے ہیں ہندوستان کے اندر، جن جن لوگوں نے آ کر جہاد کیا ہے وہ بھی ان احادیث کا مصداق ہیں، اور انہوں نے فرمایا اس وقت جو 1965 کی جنگ تھی، فرمایا یہ جنگ بھی اور آئندہ بھی جو بھی جنگیں ہوں گی ان سب کے اندر شریک ہونے والے ان احادیث کا مصداق ہیں، ان کو بھی اللہ پاک کی فضیلت عطا فرمائے گا۔